اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، دنیا کے حالات تیزی سے پلٹا کھا رہے ہیں۔ روز دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسی نشانی ظاہر ہوتی ہے اور ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے جو ہمیں امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے قریب سے قریب تر لے کر جا رہا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اور خصوصاً ہماری نئی نسل میں الحمدللہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جاننے اور معرفت حاصل کرنے کا شوق اور جستجو دیکھنے میں آ رہی ہے، جو کہ ایک بہت مثبت رجحان ہے۔ سوشل میڈیا پر حاصل ہونے والا مواد زیادہ تر کاپی پیسٹ پر مبنی ہے اور دوسرے ویڈیوز کو دیکھ کر اور جوڑ توڑ کر کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ تحقیقی مواد اور خصوصاً مستند اور قابل اعتبار ماخذ سے حاصل شدہ مضامین پر مشتمل ویڈیوز بہت کم دستیاب ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے ممبر بھی اس سلسلے میں کوئی خاطر خواہ خدمت انجام نہیں دے رہے۔ پوری مجلس میں ایک یا دو روایات بیان کی جاتی ہیں اور پھر تقریر کو طول دے کر ادھر ادھر کی باتوں سے وقت کا پیٹ بھر دیا جاتا ہے۔ بہرحال ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش ہے کہ آپ تک ایسا مستند اور منفرد مواد پیش کریں جو یا تو لوگوں کی رسائی میں نہیں ہے یا جس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ نہیں جانتے، اور اس طرح لوگوں کو معرفت آل محمد دینے میں ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیوز آپ کے علمی ذوق کی تسکین کو کسی حد تک ضرور پورا کر رہی ہیں۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا زیادہ تر مواد مکاشفہ یوحنا سے لیا گیا ہے، جو کہ انجیل مقدس کا حصہ ہے اور یوحنا عارف کے مکاشفے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، یوحنا کو انگریزی میں جان کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے 12 حواری تھے۔ حواری کے لغوی معنی دوست، پیروکار یا صحابی کے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے ان 12 حواریوں میں سے ایک یوحنا عارف ہیں۔ علامہ باقر مجلسی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ حسن بن افضال نے امام رضا علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب خاص کو حواری کیوں کہا جاتا ہے؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا، اے ابن افضال، لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دھوبی تھے اور کپڑوں کو دھو کر میل و نجاست سے پاک کرتے تھے، اور حواری خبز حوار سے متشق اور ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے خالص سفید روٹی۔ لیکن ہم اہل بیت کہتے ہیں کہ ان کو حواری اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خود کو اور دوسروں کو مواعظ اور نصیحت کے ذریعے سے گناہوں اور برے کاموں سے پاک کیا کرتے تھے۔ ناظرین، مکاشفہ کی کتاب یوحنا عارف سے منسوب ہے۔ عیسائی علماء کا خیال ہے کہ یہ یوحنا پہلی صدی عیسوی کی کلیسا کے ایک ممتاز رہبر سمجھے جاتے تھے۔ وہ اپنے مسیحی ایمان کی وجہ سے بپتمس کے جزیرے میں جلا وطنی کے دن گزار رہے تھے۔ وہیں انہوں نے خوابوں میں جو کچھ دیکھا وہ اپنی مکاشفہ کی کتاب میں خفیہ اشاروں کی زبان میں درج کیا۔ اپنے کلام میں استعارے اور خفیہ مطالب و اشارے استعمال کرنے کی وجہ سے عیسائی علماء کہتے ہیں کہ مکاشفہ یوحنا کے بعض مطالب کو سمجھنا بے حد دشوار ہے۔ اسی لیے اس کتاب کی بہت سی عیسائی تفسیریں لکھی گئی ہیں۔ یہ کتاب 90 سے 96 عیسوی کے دوران یونانی زبان میں لکھی گئی تھی۔ اس کتاب میں آخری وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں نزول کے وقت کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ عیسائی علماء اور ان کے نظریات سے ہٹ کر اگر یوحنا عارف کا مکاشفہ اخبار و روایات آل محمد علیہ السلام کی روشنی میں پڑھا جائے تو اس میں جناب قائم آل محمد علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کی علامات اور قائم آل محمد علیہ السلام کا تعارف اور ان کا جلال و ہیبت اور خدا مخالف قوتوں کی تباہی کی تصویر نظر آئے گی۔ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں جناب یوحنا کی ایسی پیش گوئیوں کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جو روایات آل محمد سے بے حد مماثلت رکھتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مختصراً یوحنا کے مکاشفہ کی آیات و روایات کو مختصراً ڈی کوڈ بھی کرتے رہیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے آج کے ویڈیو پر۔ ناظرین، یوحنا عارف کے مکاشفے پر جانے سے پہلے ہم آپ کے روحانی لطف کے لیے انجیل کے عہد نامہ قدیم کی کتاب پیدائش کے باب نمبر 3 کی 15ویں آیت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس میں بیان کیا گیا ہے، اس نے پیشتر ہی اپنے پاک کلام میں ظاہر کر دیا
کہ خدا اور انسان کے دشمن کے سر کو کچلنے کے لیے ایک شخص عورت کی نسل سے آئے گا۔ ناظرین، عیسائی علماء اس سے مراد جناب عیسیٰ علیہ السلام کو لیتے ہیں، لیکن یہ امر مسلمہ ہے کہ روایات آل محمد کے مطابق آخری وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کردار جنگ و جدال نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنا کام کر کے دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ امام علیہ السلام کے ظہور کے وقت وہ صرف اپنی قوم کو شرک سے نکالنے اور امام مہدی علیہ السلام کی تصدیق و پیروی کرنے اور ان کا ساتھ دینے کا حکم دینے کے لیے تشریف لائیں گے۔ پیش کردہ اس آیت میں عورت کی نسل سے پیدا ہونے والے ایک شخص کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل اس کوثر سے جاری ہوئی ہے جس کا نام نامی، اسم گرامی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور عورت کی نسل سے جس شخص نے آنا ہے وہ ابن فاطمہ سلام اللہ علیہا امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں۔ ناظرین، کتاب یوم آخرت کے واقعات ایونٹس آف دا اینڈ ٹائم میں ریورنڈ جہانگیر سلیم نے صفحہ نمبر 6 پر بیان کیا ہے کہ پھر ہم یوحنا عارف کے مکاشفے کی کتاب میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے زمین کے چاروں کونوں پر 4 فرشتے کھڑے دیکھے۔ وہ زمین کی چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے تھے تاکہ زمین پر سمندر یا کسی درخت پر ہوا نہ چلے۔ ناظرین، یوحنا عارف جن 4 فرشتوں کا ذکر کر رہے ہیں جو زمین کے چاروں کونوں پر کھڑے ہیں اور ہواؤں کو کنٹرول کر رہے ہیں، وہ اسلامی روایات کے مطابق 4 اوتاد ہیں جو ہر وقت امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں۔ ہم پہلے اپنی ایک ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں کہ اوتاد سے مراد میخ، کیل یا کھونٹے کی ہے جو خیمے کے چاروں کونوں کی رسیوں کو باندھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان چاروں اوتادوں میں حضرت خضر، حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس بھی شامل ہیں۔ امام علیہ السلام ان کو مختلف ذمہ داریاں عطا کرتے ہیں اور یہ ان کو انجام دیتے ہیں۔ اس موضوع پر مزید تفصیل حاصل کرنے کے لیے آپ ہماری ویڈیو امام مہدی کے خفیہ رجال الغیب دیکھ کر استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے اس مضمون پر اپنی ویڈیو امام مہدی کے بعد 12 مہدی میں بھی مفصل گفتگو اور روایات پیش کی ہیں۔ ناظرین، ریورنڈ جہانگیر سلیم بیان کرتے ہیں کہ یوحنا عارف کا مکاشفہ کی کتاب کے باب 4 کی فصل 1 آیت نمبر 7 میں بیان کیا گیا ہے کہ اس نے ان 4 فرشتوں کو حکم دیا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں، زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا۔ ناظرین، آل محمد علیہ السلام کی روایات میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے دابت الارض کا ظہور ہوگا۔ دابت الارض کے معنی ہیں زمین میں چلنے والا۔ مستند ترین شیعہ احادیث کے مطابق دابت الارض جناب امیر المومنین علیہ السلام ہیں کہ جب رجت فرمائیں گے اور تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ میں جناب سلیمان پیغمبر کی انگوٹھی ہوگی، اور اس انگوٹھی سے ان لوگوں کی پیشانیوں پر مہر لگائیں گے جو امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے والے اور ان کے حبدار ہوں گے۔ مہر شدہ افراد قتل و غارت گری سے بچ جائیں گے، جبکہ باقیوں کو بحکم الہی قتل کیا جائے گا۔ اس وقت اگر کوئی کافر کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا تو پتھر آواز دے کر اس کی نشاندہی کرے گا۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل پر اس سلسلے میں پیش کی گئی ویڈیو دابت الارض ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح کتاب مکاشفہ میں باب 6 کی فصل 5 کی آیت 13 میں سفیانی کے بارے میں اطلاع دی گئی ہے۔ آیت کے لفظ کچھ یوں ہیں: وہ بہت غرور اور گھمنڈ کرے گا اور آسمان کے خدا اور آسمان کے رہنے والوں کے خلاف کفر بکے گا۔ ناظرین، سفیانی کفر پر کاربند ہوگا، وہ کسی کو خاطر میں نہ لائے گا، اور کتاب مکاشفہ کی بیان کردہ آیت کے الفاظ کے مطابق خدا اور آسمان میں رہنے والی ہستیوں، یعنی وہ ہستیاں جو نور سے خلق کی گئی ہیں، کے بارے میں بکواس کرے گا اور کفر بکے گا۔ ناظرین، کتاب مکاشفہ کی متعدد آیات میں دجال کے بارے میں بھی پیش گوئیاں کی گئی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے گا، اور لوگ اس کی پرستش شروع کر دیں گے۔ وہ لوگوں کو کہے گا کہ جس نجات دہندہ کا انتظار تھا وہ میں ہی ہوں۔
اسی طرح مکاشفہ کی آیت 12 اور 17 میں دشمن یعنی دجال کا خدا کے لوگوں سے جھگڑنا اور ان کے قتل کا منصوبہ بنانا بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، متعدد روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دجال امام کے قتل کا منصوبہ بنائے گا اور امام کے حامیوں کو بے دریغ قتل کرے گا۔ اسی طرح مکاشفہ یوحنا میں امام حسین علیہ السلام کی رجعت کی خبر بھی دی گئی ہے۔ باب 6 میں بیان کیا گیا ہے، زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار اور زور آور غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے، اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کے غضب سے بچا لو، کیونکہ اس کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا ہے، اب کون ٹھہر سکتا ہے۔ ناظرین، برہ بھیڑ یا بھیڑ کے بچے کو کہا جاتا ہے۔ ابن شبیب نے امام رضا علیہ السلام سے ایک طویل حدیث نقل کی ہے۔ اس حدیث میں سے ہم صرف متعلقہ فقرہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن شبیب، اگر کسی پر گریہ کرنا چاہتے ہو تو حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام پر گریہ کرو، اس لیے کہ انہیں اس طرح ذبح کیا گیا جس طرح گوسفند یعنی بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ان کے اہل بیت کے 18 ایسے مردوں کو شہید کیا گیا جن کی زمین پر کوئی مثال نہ تھی۔ ناظرین، علماء بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو گوسفند کے ذبح ہونے کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ جب بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے ذبح ہونے پر سب راضی ہوتے ہیں اور کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ امام حسین علیہ السلام جب رجعت فرمائیں گے اور قاتلان امام حسین علیہ السلام کو حاضر کیا جائے گا اور ان کا احتساب کر کے انہیں سزائیں دی جائیں گی، تو اس وقت مکاشفہ یوحنا کے الفاظ کے مطابق ہر خاص و عام، چھوٹا بڑا، اپنا دامن بچانے کے لیے راہ فرار اختیار کرے گا اور فریاد کرے گا کہ اس قتل میں ہم شامل نہ تھے۔ ناظرین، علامہ طالب جوہری نے اپنی ایک مجلس میں لفظ برہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ برہ بھیڑ کے اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کو پشت گردن یعنی گردن کی پچھلی طرف سے ذبح کیا جائے۔ مکاشفہ یوحنا کی متعدد آیات میں شہیدوں کے خون کا بدلہ لینے اور شہیدوں کی خدا سے اپنے خون کا بدلہ لینے کے لیے پکار بیان کی گئی ہے۔ ناظرین، اسی طرح مکاشفہ یوحنا میں متعدد مقامات پر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے سورج گرہن، چاند گرہن، زلزلے اور آسمان سے ستارے یعنی شہاب ثاقب گرنے کی پیش گوئیاں بھی لکھی گئی ہیں۔ اسی طرح مختلف جنگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور کفار کو عذاب میں مبتلا کرنے اور ان کو سزائیں دینے کا مفصل بیان بھی مکاشفے میں موجود ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جو ہمیں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔